یہ چل رہا ہے؟ ہاں جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. محبت کے ساتھ بلند آواز سے بولتے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی خسف القمر بجمالہ نطق الحجر بجلالہ عجز البشر بکمالہ
بزرگوں، بھائیو، عزیزوں، تقریر کا موضوع ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں اسی موضوع کے حوالے سے حدیث کا ابتدائی حصہ بیان کیا گیا، اس کا بقیہ حصہ آج بیان کیا جائے گا۔ اس حدیث کے راوی امام بخاری کے استاذ کے استاذ ہیں، دادا استاذ۔ ان کا نام ہے امام محدث عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے 20 سے زیادہ جلدوں پر مشتمل حدیث کی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مصنف۔ ایک مصنف ہوتا ہے جو کتاب تصنیف کرتا ہے، لیکن اس کتاب کا نام ہے، جو حدیث کی کتاب ہے، مصنف۔ اس حدیث کو، یہ اتنی مستند اور صحیح حدیث ہے کہ تھانوی صاحب نے اپنی کتاب نشر الطیب میں نقل کیا ہے اس حدیث کو۔ اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کیا، اور صحابہ کرام کی عادت تھی جب بھی کسی قسم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے تو تکیہ کلام یہ ہوتا تھا سوال سے پہلے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کہتے تھے۔ عرض کرتے ہیں حضرت جابر، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ قبل جمیع الاشیاء، میرے پیارے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ یہ معمولی سوال نہیں، بہت مشکل سوال ہے۔ اگر کوئی شخص لاہور کی ہسٹری کو، تاریخ کو جانتا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ تم نے لاہور شہر پر ریسرچ کی ہے، بھلا یہ تو بتاؤ کہ لاہور میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا؟ اس وقت ہم اسلام پورے میں بیٹھے ہیں جس کا پرانا نام ہے کرشن نگر۔ اگر کوئی شخص کرشن نگر یا اسلام پورے کی تاریخ کا محقق ہو، اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے کرشن نگر کی ہسٹری پر ریسرچ کی ہے، بھلا یہ تو بتاؤ کہ کرشن نگر میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا؟ بتاؤ، بتا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے جو سوال کیا، ایک محلے کے بارے میں نہیں، ایک موضع کے بارے میں نہیں، ایک تحصیل کے بارے میں نہیں، ایک ڈسٹرکٹ کے بارے میں نہیں، ایک ڈویژن کے بارے میں نہیں، ایک صوبے کے بارے میں نہیں، ایک ملک کے بارے میں نہیں، ساری کائنات کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ پیارے، ساری کائنات سے پہلے رب نے کس چیز کو پیدا کیا؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ جبریل آئیں گے تو پوچھ کر بتائیں گے، جیسے کچھ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت کو تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کو رب نے وسیع علم عطا فرمایا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس حقیقت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا تھا جب تک کہ جبریل آپ کے پاس نہیں آتا تھا۔ جی، اگر کوئی سوال کرتا تھا تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کا کیا جواب ہے، آپ جبریل کا انتظار کرتے تھے، جبریل آ کر بتاتا تھا، پھر آپ اس سوال کا جواب دیتے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے، یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کے جواب کے سلسلے میں جبریل کے محتاج نہیں تھے، جبریل آپ کا محتاج تھا۔ ایک حدیث میں نے بیان کی تھی، کچھ لوگ اس وقت موجود نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل حاضر ہوئے، عرض کرتے کاف، آپ نے فرمایا علم تو میں جانتا ہوں، عرض کیا ہا، فرمایا علم تو میں جانتا ہوں، عرض کیا عین، فرمایا علم تو میں جانتا ہوں، عرض کیا سیا، آپ نے فرمایا علم تو میں جانتا ہوں، عرض کیا سواد، فرمایا علم تو میں جانتا ہوں۔ کاف ہا یا عین سواد 5 حرف ہیں، ہر حرف پہ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت جبریل حیران ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اللہ کی طرف سے کاف ہا یا عین سواد لانے والا میں ہوں اور آپ کو پیش کر رہا ہوں، میں اس کا معنی نہیں جانتا، آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ پورا قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، الف لام میم کا معنی کہیں نہیں لکھا ہوا، جی الف لام را کا معنی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، حامیم کا معنی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، کاف ہا یا عین سواد کا معنی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، حامیم عین سین کاف کا معنی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، نون کا معنی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، یاسین کا معنی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص ان تمام حروف مقطعات کو لکھ کر فریم کر کے گھر میں لگا دے تو اس گھر میں جن نہیں آ سکتا، اس گھر پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، وہ گھر اور دکان نظر بد سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ حروف مقطعات وہ ہیں جن کا معنی اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ دنیا کا کوئی مفسر، دنیا کا کوئی عربی لغت دان ان کا معنی نہیں جانتا۔ جبریل حیران ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا ھذا سر بینی و بین ربی، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز کی بات ہے۔ تم میرے پاس قرآن کے الفاظ پیش کرتے ہو اور ان قرآن کے معانی، قرآن کے مطالب، قرآن کے اسرار، قرآن کے رموز، قرآن کے حقائق، قرآن کے دقائق براہ راست اللہ تعالیٰ میرے دل پر القاء فرماتا ہے۔ معلوم ہوا سرکار کسی سوال کے جواب میں جبریل کے محتاج نہیں، جبریل آپ کا محتاج ہے۔ جب حضرت جابر نے سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل جمیع الاشیاء نور نبیک من نورہ، جابر ساری کائنات سے پہلے رب نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ جی یہ معظم صاحب، اللہ کے علاوہ یہ جتنی کائنات ہے موجود ہے یا نہیں؟ جی کیا ہیں؟ موجود ہیں یہ ساری کائنات۔ ساری کائنات کیا ہے؟ موجود ہیں۔ اور موجود کتنے ہیں؟ اللہ بھی موجود ہے، جی اللہ کے افعال بھی موجود ہیں، اللہ کے صفات بھی موجود ہیں، اللہ کی ذات بھی موجود ہے۔ جی یہ ساری مخلوق کوئی افعال سے موجود ہے اور کوئی صفات سے موجود ہے اور کوئی اللہ کی ذات سے موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجلی ذات خداوندی ہے،
اللہ کی ذات کی تجلی ہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ کی صفت ہے ایک تخلیق۔ کیا صفت ہے؟ تخلیق، اور خلق مانا پیدا کرنا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اور یہ جتنی بھی مخلوق ہے سب اللہ کی اس صفت کی تجلی ہے، ساری اس صفت کی تجلی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات خداوندی کی تجلی ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا عَرْشٌ وَلَا كُرْسِيٌّ۔ فرمایا کہ جب رب نے میرے نور کو پیدا فرمایا اس وقت نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تھا صرف۔ اور پھر اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیاقت بھٹی صاحب بہت بڑا میلاد کرواتے ہیں، اللہ آپ سب کو میلاد کی توفیق دے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شخص میلاد مناتا ہے پورا سال اللہ تعالیٰ اس کو امن عطا کرتا ہے، پورا سال اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہزاروں روپے آپ خرچ کریں، آپ جو کھانا کھا رہے ہیں نا، کھانا کھانے سے پہلے نیت کر لیں یہ میلاد کا کھانا ہے، ثواب مل جائے گا۔ شاہ ولی اللہ کے والد کا نام کیا ہے معظم سے؟ شاہ عبد الرحیم۔ ان کی کتاب ہے انفاس العارفین، فارسی میں، اردو میں اس کا ترجمہ مل جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہر سال میں بہت سارے کھانے پکا کر میلاد شریف پہ تقسیم کرتا تھا۔ جی یہ نئی بات نہیں، ہمارے پرانے بزرگ میلاد مناتے چلے آئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سال اتنی گنجائش نہیں تھی تو بھونے ہوئے چنے میں نے خرید کیے اور وہ تقسیم کر دیے میلاد کے نام پہ۔ آپ فرماتے خواب میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب بس بھی نعرے نہ لگا، وقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ خواب میں زیارت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے جی، اور میرے چنے بھی آپ کے سامنے تھے۔ آپ اپنا مبارک ہاتھ چنوں پہ پھیر پھیر کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ میلاد شریف کے نام پہ جو بھی خرچ کیا جائے سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے۔ ارشاد فرمایا اس دن جب رب نے میرے نور کو پیدا کیا تو پھر کئی ہزار سال تک میرا نور اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، کئی ہزار سال۔ فرماتے ہیں رکوع میں ہزاروں سال گزر جاتے ہیں، قیام میں ہزاروں سال، سجدے میں ہزاروں سال، قعدے میں ہزاروں سال، جلسے میں ہزاروں سال۔ ایک نماز میں ہارون کتنا ٹائم لگتا ہے جی؟ 15-20 منٹ لگتے ہیں وضو کے ساتھ۔ جس نبی نے جب آپ کی پیدائش ہوئی نا، حضرت آمنہ فرماتے پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدے میں گر گئے، پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر گئے۔ آواز آ رہی تھی، فرماتی میں نے کان لگا کر سنا تو آپ ارشاد فرما رہے تھے اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ جس نبی کی یہ شان کہ ہزاروں سال انہوں نے اللہ کی عبادت میں بسر کر دی ہے، اور حمزہ کے پاس ٹائم نہیں ہے جی 15 منٹ نماز کے لیے، سلطان کے پاس ٹائم نہیں ہے، زاہد کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جب پوچھتے ہیں بھی کیوں، جی بہت مصروفیت تھی، یہ تھکے ہوئے تھے جی، نماز نہیں پڑھ سکے۔ یاد رکھو اگر چاہتے ہو نا رزق میں برکت ہو، چاہتے ہو دکان میں برکت ہو، علم میں برکت ہو،
کاروبار میں برکت ہو، صحت اور تندرستی میں برکت ہو، نماز کی پابندی کرو، اور نماز وہ نماز جو بالکل شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھی جائے، اور اگر صحیح طریقے سے نماز نہ پڑھی گئی تو اس کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے، اور پھر یہ نور کئی ہزار سال تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور پاک کو حضرت آدم علیہ السلام میں منتقل کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام میں جب نور پاک آیا تو عرض کرتے یا اللہ میرے ماتھے سے آواز آتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی، یہ کس کی آواز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھذا تسبیح والدک محمد، یہ تیرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ عرض کرتے یا اللہ میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو ان کے انگوٹھے میں منتقل کیا۔ جب انہوں نے انگوٹھے کے ناخن میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو تو انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگائے۔ ہمیں تو نور نظر نہیں آتا، لیکن جب بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نام سنیں تو نام سن کر درود شریف پڑھ کر انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگائیں۔ حضرت آدم کی سنت ہے، حضرت جو ہمارے باپ ہیں ان کی سنت، تو باپ کی سنت پہ چلنا چاہیے نا۔ فرما بردار اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلے۔ تو حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت تھے، ان کی کتاب ہے فتاوی شامیہ۔ وہ کہتے ہیں جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود شریف پڑھ کر انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگائے گا کبھی بھی نابینا نہیں ہوگا، کبھی بھی۔ اور یہ جو آنکھوں کی بیماریاں ہوتی ہیں کبھی بھی کسی آنکھ کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی مضمون انشاءاللہ آئندہ جمعۃ الخطاب، جمعۃ المبارک کے خطاب میں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔